نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ العلق۔ مکی صورت ہے، 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خوابوں سے ہوا، اور بعض روایات میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرصہ تقریباً 6 ماہ تک رہا ہے، اور نبوت کا ٹوٹل دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 23 سال کے قریب ہے۔ تو اس وجہ سے صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ خوابوں کا جو زمانہ تھا، جو آپ کو سچے خواب آ رہے تھے 6 ماہ کا، تو نبوت 23 ایئرز پر محیط تھی، تو اس لیے وہ 6 ماہ پھر نبوت کا 46واں حصہ بنتا ہے، کیونکہ وہ سچے خوابوں کا دور تھا۔ تو اس لیے مومن کا سچا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اب وحی تو نہیں نازل ہوگی، ٹھیک ہے نا، وحی تو نہیں ہے، لیکن بشارات ہیں، بشارتیں ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ مومن کے سچے خواب ہیں۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو ایسے ایسی چیزیں دکھاتا ہے، ان کو خواب میں ایسا کچھ دکھا دیتا ہے کہ وہ صبح ایسا ہو جاتا ہے، اور صبح یا مطلب کچھ دنوں بعد جیسا بھی۔ تو یہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اکثر رات کو جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح سپیدہ صبح کی طرح، یعنی جیسے صبح کی روشنی ایسے نکلتی ہے، دن روشن ہو جائے، ایسے ہی وہ خواب ہو جاتا تھا سچ، یعنی رات کو کچھ بھی دیکھا ہے وہ صبح وہ اسی طرح نظر آ جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ اتنا چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تنہائی جو ہے وہ بھلی لگنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانا وغیرہ لے کے 2-3 دن کا، جتنے دن کا بھی وہاں پہ رہ سکتا تھا اتنا لے جاتے، اور اتنے دن عبادت کرتے رہتے، پھر جب ختم ہو جاتا پھر آ کے لے جاتے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتہ آیا، اور اس نے کیا کہا، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا، ماں نہ بھی قاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی جس طرح عام لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کتاب سے پڑھنا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بھینچا پکڑ کے، یعنی گلے لگا کے سینے سے، جیسے سینے سے ملتے ہیں، جیسے کسی کو گلے لگا کے دبایا، پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں جفی ڈال کے، تو پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے پھر وہی بات کہی کہ ماں نہ بھی قاری۔ تو اس طرح اس نے 3 دفعہ آپ کو پکڑ کے دبایا، اور چوتھی دفعہ پھر یہ آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک
بلکہ بعض مفسرین کا تو یہ کہنا ہے کہ اس پہ تقریباً امت کا اجماع ہے کہ یہی آیات ہیں جو پہلی وحی ہیں، یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے اور وہ شروع سے ہی ایڈریس کر لینا چاہیے اس کو، وہ یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک بندہ جو 40 سال کا ہو اور اس کو کہا جائے کہ پڑھیں اسی کی زبان میں، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، خواہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، زبان سے آپ بول رہے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے کچھ مفسرین نے اس پہ توجہ دلائی ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی تفصیلات اس طرح نہیں ہیں کہ وہی جب کہا گیا، فرشتے نے کہا کہ پڑھو، تو وہ کس پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو اب کچھ مفسرین نے اس وجہ سے اس کو وضاحت کی ہے کہ وہ ایک تختی پہ لکھی ہوئی جو ہے نا وحی تھی، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی موقف ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی موقف ہے کہ وہ تختی پہ لکھی ہوئی وحی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معروف طریقے سے جس طرح لکھنا پڑھنا سیکھتے وہ تو کسی سے نہیں سیکھا تھا، اور یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ثابت کرنا تھا کہ اس میرے نبی کو کسی نے نہیں پڑھایا، میں نے پڑھایا۔ تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کی بہت بڑی یعنی کہ فضیلت والی بات ہے، اس کو وہ سینس میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ کیا لکھا ہوا میں تو اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب اس نے تیسری دفعہ دبا کے پھر کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو ہے ودیت کر دیا گیا اور پھر آپ نے پڑھا۔ یہ ایک مفسرین کی کچھ کی یہ رائے ہے۔ بہرحال اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو اتری ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو یہاں سے بات چلتی ہے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے، اپنے پالنے والے کے نام سے۔ تو ایک تو یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اور دوسرا اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب یہاں ایک اور بحث ہے اور فلسفے کی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ فلسفے میں جو انسان کا شروع سے ہی ایک معاملہ رہا ہے، وہ سوال 3 اہم ترین سوال ہیں کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں ان سوالوں کا ہی اصل میں جواب دیا ہے۔ پہلا سوال جو ہے کہ کس نے پیدا کیا، تو یہ بتا دیا گیا کہ اس نے تمام جہانوں کو، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اقرا، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام جس نے ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اب یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے جس نے ساری مخلوق پیدا کی ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ علق سے۔ اب پہلے جو مفسرین تھے شروع زمانے کے، ظاہر ہے اس وقت اتنی ریسرچ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا انسانوں کو، تو علماء جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو اب جدید جو سائنس میں ریسرچ ہوئی ہے تو وہ علق جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکنا۔ تو اللہ کا یعلق، معلقن و معلقن، اس کو باب تفعیل کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ اللہ کا یعلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، اور معلقن کا مطلب ہوتا ہے لٹکانے والا، اور معلقن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، معلق چیز معلق ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، جس کو لٹکا دیا گیا ہو، جیسے پنکھا ہے، جیسے کوئی اور چیز آپ نے لٹکائی ہو جو ہینگنگ کنڈیشن میں ہو، انگریزی میں جس کو آپ ہینگنگ یا سسپینڈڈ کہہ سکتے ہیں، جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ یہاں مراد ہے۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں اصل میں جنین جو ہے وہ مدر کی جو یوٹرس ہے، جو رحم مادر ہے، اس میں جونک کی طرح وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے شروع میں، اور جونک کو بھی کہتے ہیں الگ، یعنی عربی میں، تو جونک جیسے ہوتی ہے ایسے وہ رحم مادر سے چپکا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، ڈاکٹر تھے امریکہ کے اور کینیڈا کے، ڈاکٹر کیتھ مور، وہ ایمبریالوجی کے ایکسپرٹ تھے، اور ایمبریالوجی انہوں نے بہت پڑھائی اور بڑے ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔
تو وہ جب ان کو پتہ چلا، ریاض میں ایک کانفرنس تھی 1980 میں، وہاں پہ آئے اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، جو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جو ایمبریالوجی کی ٹیم تھی ان کے ساتھ. تو جب اس کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں اس سے متعلق، تو ہم اس کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے ایکسپرٹ ہیں ایمبریالوجی کے. تو جب کرتے کرتے اس بات پہ آئے نا، تو اس نے کہا کہ یہ مطلب 1400 سال پہلے کی بات کہی گئی ہے، یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے وہ دیکھا گیا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ یار یہ ایک جو ہے نا اس طرح کی چیز ہے. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان 1400 سال پہلے جب سائنس کا پتہ ہی نہیں تھا تو پھر کوئی ایسی بات کرے. تو اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خدائی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی انسان نہیں بتا سکتا. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں. تو خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. اقرا دوبارہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یعنی تاکید مزید کے طور پہ، یعنی ایک دفعہ کوئی بات کہی جائے اور تھوڑے عرصے بعد دوبارہ کہی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایمفیسائز کر رہے ہیں، اس پہ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام لازمی کریں. تو یہاں پڑھائی کی اور تعلیم کی بھی بات بہت احسن طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. رب جو ہیں وہ کرم اور کریم کس کو کہتے تھے؟ جو بڑا سخی اور بڑا یعنی کہ داد و دہش دینے والا، لوگوں کو کھلانے پلانے والا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اکرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ پوری کائنات کا سیٹ اپ تیار کیا. یہ جس زمین پہ ہم ہیں، انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز یہاں پہ سیٹ تیار کی ہے. جاندار پیدا کیے اور نباتات پیدا کی، درخت پیدا کیے. جتنے بھی آپ فروٹ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، آم ہے، اسی طرح سبزیاں ہیں، اسی طرح جانور ہیں، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں تیار کر کے پھر حضرت آدم کو پیدا کیا تاکہ اس کو ہر چیز میسر ہو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اکرم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا. اس لیے کہا گیا کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب اس میں یہ ہے کہ عام جو انسان ہیں ان کو تو قلم کے ذریعے علم سکھایا، لیکن انبیاء کرام جو ہے ان کو قلم کا ذریعہ نہیں بنایا، ان کو وحی کے ذریعے علم سکھایا ڈائریکٹ. وہ کسی کے شاگرد نہیں بنے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا، ورنہ 40 سال آپ کسی کی شاگردی کی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلاں سے فلسفہ پڑھا ہے، فلاں سے یہ چیز پڑھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. پڑھا تو اس سے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ نہیں کیا. دوسری بات جو ہے اصل اللہ تعالیٰ نے عام جو پوری انسانیت ہے اس حوالے سے کی ہے کہ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. تو اس سے قلم کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. قلم کا لفظ بھی عربی میں گھڑنے کو کہتے ہیں. جیسے ہم چھوٹے ہوتے بچوں کو نہیں پتہ، تو ہم قلم گھڑتے تھے، خاص وہ کانا ہم اس کو اردو پنجابی میں کہتے ہیں، اس سے وہ ایسے کر کے چاقو سے یا چھری سے اور قلم گھڑتے تھے. تو کسی چیز کو گھڑنا، تراشنا، یہ عربی کا لفظ قلم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی سے وہ لفظ پھر نکلا ہے قلم. اب وہ لکھنے کا اس وقت آلہ تھا، لکھنے کی چیز تھی، تو اس کو ہم قلم کہتے ہیں. اب آہستہ آہستہ دیکھیں کتنی ترقی ہوئی. بعد میں پھر بال پوائنٹ آ گئے، پھر انک پین آ گئے، اور اس کے بعد اب جو ہے نا آپ کے الیکٹرانک پین ہیں، کمپیوٹر پہ آپ لکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو لکھتی ہیں، خواہ وہ الیکٹرانکلی لکھیں، خواہ وہ مطلب کہ فزیکلی لکھیں، خواہ وہ انک سے لکھیں، خواہ وہ لائٹ سے لکھیں، وہ ساری کس میں آئیں گی؟ قلم میں. تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، اور تمام انسانیت حضرت آدم سے لے کر اب تک دیکھیں کہ سارے علوم جو ہیں وہ قلم کی وجہ سے ہی محفوظ رہے ہیں. لوگوں نے قلم سے لکھا اور ان کو محفوظ رکھا، اور ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل وہ ہم تک پہنچے ہیں. اگر بیچ میں
انقطاع آ جاتا تو سارے علم آگے تک ٹرانسفر نہ ہوتے. جیسے اب قرآن مجید کی ہی مثال لے لیں جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب وہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اس کو سارا جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں لکھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کی مختلف کاپیاں بنا کے مختلف ملکوں میں پھر اس کے بعد ریپروڈیوس ہوتا پھیلتا گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ لکھا نہ ہوتا تو آج کیا ظاہر حافظے سے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا. اسی طرح احادیث کا آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے احادیث لکھنی شروع کر دی، پھر ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، تو کرتے کرتے پھر جو ہمارے محدثین امام ہیں، یعنی جنہوں کی اب کتابیں ہم پڑھتے ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہیں جن کا اب ذکر ہوا، تو یہ اگر کتابوں میں ساری احادیث جمع کر کے انہوں نے لکھی نہ ہوتی تو ہم تک نہ پہنچتی اور اس طرح علم محفوظ نہ ہوتا. اگر لکھی نہ ہوتی تو امام بخاری نے جو بھی 6 لاکھ حدیثیں یاد کی تھیں اور 1 لاکھ حدیث میں سے صحیح انہوں نے جو نکال کے پھر اپنی لکھی ہے صحیح بخاری، تو وہ کوئی کچھ کہ بعد ظاہر ہے حافظے میں تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہو، کوئی کچھ کہتا، تو علم محفوظ نہیں رہ سکتا تھا. لیکن انہوں نے وہ کتاب لکھ دی آج سے 1200 سال پہلے. 205 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے اور 255 ہجری کے قریب جو ہے 56 کے قریب میرے خیال وہ فوت ہوئے، یا کم و بیش اس کے قریب ہی. تو بہرحال 1200 سال کا عرصہ گزرا. تو اگر وہ لکھی نہ ہوتی تو اس طرح میں اب دیکھیں ہمارے پاس بخاری شریف موجود ہے، اور پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں جاپان سے لے کر امریکہ تک اور ملائیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور جو ہے نا اسپین تک جتنے بھی ملک ہیں، اس میں کسی ملک میں آپ جا کے پوچھیں جی بخاری شریف کی حدیث نمبر یہ، تو وہ آپ کو بتا دے گا ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لکھے ہونے سے ہے. اسی طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ محفوظ، اسی طرح ہسٹری، تاریخ انسانی کا سارا علم جو ہے وہ سارا اس طرح محفوظ ہوا ہے. اور جتنے بھی علوم ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو ظاہر سی بات ہے پہلے سائنسدانوں نے جو سوچا آگے وہ ٹرانسفر کرتے گئے، اس کے آگے پھر ریسرچ ہوتی ہے اور آگے جاتے ہیں انسان، ورنہ تو پھر شروع سے سوچنا شروع کرے گا. ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اہل قلم جو ہیں، لکھنے والے، اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے اور یعنی اس کی تعریف کی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے، اور اپنی 4 آیت میں جو پہلی وحی ہے اس میں قلم کا ذکر ہے. تو اس سے قلم کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اہل قلم کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنے اہل قلم موجود ہیں، جو لکھنے والے ہیں، رائٹر کتنے موجود ہیں. اور کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن، کسی بھی امت کی سٹرینتھ جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر کتنے جو ہے نا لکھنے والے موجود ہیں، کتنے دانشور موجود ہیں، کتنے فلاسفر موجود ہیں، کتنے فکری اور نظریاتی لوگ موجود ہیں. کسی بھی قوم کو آپ تباہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے نظریات، اس کا فلسفہ نہ تباہ کر دیں. یعنی سوچ جو ہے ایک نظریہ ہے نا، آپ کا نظریہ، ہماری امت مسلمہ کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی فائنل ہے، اسلام سچا دین ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ ساری جو باتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے. اب اگر اس کی ہم حفاظت ہی نہ کر سکیں تو پھر سمجھیں گے ہمیں شکست ہو گئی ہے. کوئی بھی قوم جو ہے جنگ سے نہیں ہارتی. دوسرا ملک آیا، اس نے جہاز سے اوپر سے آگے 2-4 بم پھینکے آپ کی 4-5 فیکٹریاں تباہ کر دی تو آپ کہیں گے یہ قوم تباہ ہوئی ہے. ایسے قومیں نہیں تباہ ہوتی. اگر ایسے تباہ ہوتی تو جس طرح یہ اس نے کیا تھا، جرمنی کا جو تھا ہٹلر، اس نے تو انگلینڈ کو تباہ و برباد کر دیا تھا مار مار کے بم. لیکن چرچل نے کہا تھا، اس نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ جی سارا ملک تباہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں کر رہی ہیں. اس نے کہا پھر ہمیں کوئی نہیں شکست دے سکتا. یہ ہوتا ہے نظریہ. یعنی آپ کے ملک کو جتنا مرضی کو تباہ کر دے لیکن آپ کا نظریہ قائم ہو. تو نظریے کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں. اور یہ سوچنے کی چیز ہے. اور پھر اب لکھنے والے ہونا کافی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے ملک میں لکھنے والے تو ہیں. آپ اخباریں پڑھتے ہیں، دنیا اخبار اٹھا لیں، نوائے وقت، جنگ، اور جتنی بھی ایکسپریس ہے، جتنی بھی اخباریں ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں جو اسلامی نظریات کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اسلام کو اون کرتے ہیں اور اسلام کا درد ہے ان کے دل میں کہ یار میں نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا لکھنے والے ہیں لیکن وہ اسلام کی نظریے کو، اسلام کی بات کو
رد کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہیں، بڑی تعلیمات ہیں کہ یوں کرو، وہ اس کی مخالفت میں لکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے بات، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہماری امت میں پیدا کرے جو لکھنے والے ہوں اور اسلام کی حفاظت، اسلام کے نظریے کی حفاظت کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی باتیں ساری جو ہم پڑھتے ہیں کہ آخرت ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اولاد زیادہ پیدا کرو، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، مطلب اور بے شمار تعلیمات ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسکالرز، ایسے رائٹرز موجود ہونے چاہیے جو قلم کا استعمال کرنا جانتے ہوں اور صحیح لیول پہ جا کے لکھنا جانتے ہوں اور پھر اسلام کے نظریات کی حفاظت کر سکے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں ایک تو یہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کے نام سکھا دیے، جیسے شروع میں آتا ہے سورہ پہلے ہی پارے میں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ وعلم آدم الاسماء کل شیء، یعنی کلی جتنی بھی چیزیں ان کے اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھا دیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کئی چیزیں سکھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے پیدا ہوتے ہی تو انسان سیکھ کے نہیں آتا، لیکن جیسے ماں کا دودھ پینا ہے کون سکھاتا ہے اس کو؟ لیکن نیچرلی وہ پینا شروع کر دیتا، ورنہ اور کوئی کام کیوں نہیں کر لیتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہ جو 5 آیات ہیں یہ ان کا شان نزول جو ہے جیسے میں نے بتائی، یہ پہلی وحی ہے۔ اب اس صورت میں باقی آیات جو 14 آیات ہیں، یہ 5 آیات ہیں، اب باقی 14 آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہے وہ پوری کی پوری صورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوتی، اس کی مختلف آیات پہلے اور کچھ آیات بعد میں بھی نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو بعد کی آیات ہیں، یہ جب جو دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ تھی، ایک تعلیم کی درسگاہ تھی جس میں خفیہ ایک طرح سے شروع میں تعلیم کا سلسلہ تھا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے اور سمجھا کہ پھر آپ نے خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھنی شروع کی، تو اس پہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف اوقات میں اور کئی بار جو ہے نا مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس طریقے سے کام کی، تو وہ سارے واقعات جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ ان راہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یہ نام نہیں لیا گیا لیکن یہ ابو جہل اس سے مراد ہے۔ ابو جہل، جہالت کا باپ، ٹھیک ہے، اور اس کو ابو جہل کا خطاب اس لیے ملا کہ وہ ہٹ درم اور بڑا اجڑ قسم کا انسان تھا، اور حق کو ماننے سے اس نے بالکل انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اس نے مخالفت کی اور جس طرح آپ کے ساتھ دشمنی کی، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ہر امت میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں کہ وہ سرکشی کرنے لگا اور اس نے اپنے آپ کو اس لیے کہ وہ بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ایک تو عمومی میسج ہے، کوئی بھی انسان جو ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کو دے دے، اس کی مطلب گھر بار بن جائے، کوٹھی اس نے بنا لی ہے، بنگلہ بنا لی ہے، کار مل گئی ہے اس کو، اچھی نوکری ہے، اچھا دفتر ہے، اچھا بزنس ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی عام انسانوں کی بات ہے، وہ بڑی اپنے آپ کو چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو بے نیاز کہتا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ میسج ہے، اور دوسرا یہ خاص اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کو ابو جہل کہا گیا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اپنے رب کی طرف ہی اس نے لوٹنا ہے، یعنی جو بھی بندہ اس طرح اکڑ فون کر رہا ہے، بڑا چودھری بن رہا ہے، بڑے اس کے اندر تکبر ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟
کیا اس کو یہ یاد نہیں کہ اللہ کی طرف اس نے آنا ہے؟ تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا تو وہ ایسی پھر حرکتیں نہیں کرے گا۔ ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو منع کرتا ہے عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ پھر وہی میں واقعہ بتا رہا تھا کہ ابو جہل کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، تو اس نے کہا کہ اب اگر یہ نماز یہاں پڑھیں گے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو میں ان کی جو ہے گردن جو ہے رون دوں گا، گردن پہ پاؤں رکھ کے دبا دوں گا، ان کے چہرہ خاک آلود کر دوں گا، یعنی مٹی پہ نماز پڑھ رہے ہیں زمین پہ تو میں اور رگڑ دوں گا ان کے چہرے کو۔ یعنی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کے بارے میں اس نے یہ بدتمیزی کی بات کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ کے قریب آیا اس کام کرنے کے لیے، اور پھر جب قریب آ گیا تو پھر پیچھے بھاگ کے چلا گیا۔ تو اس کے جو دوست احباب تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ابو الحکم؟ لوگ اس کو بڑا ذہین سمجھتے تھے، اور تھا بھی دنیاوی لحاظ سے بڑا ذہین فتین آدمی تھا ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ، بہت وزڈم ہے اس کے، بڑا وائز آدمی ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ سمجھتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آگے نا خندق نظر آئی ہے اور اس میں آگ تھی، اگر میں آگے جاتا نا تو مجھے جلا دیتی، یعنی اس طریقے سے، اور پر نظر آیا مجھے، بہت مجھے خوف آیا، تو اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے، کیا بھلا آپ دیکھیں، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، او امرا بالتقوی، یا پھر وہ حکم دیتے ہوں تقوی کا، نیکی کا۔ ارائیت ان کذب وتولی، تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو شخص جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تو اس میں یعنی پہلے جو بات ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے حضور پاک ہدایت پر تھے، یعنی ایک بات سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور تقوی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا، ابو جہل کہہ رہا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہوں اور تقوی کا، نیکی کا، بھلائیوں کا، اچھائیوں کا حکم دیں، تو پھر بھی یہ ان کو منع کر رہا ہے اور ان کو جھٹلا رہا ہے اور منہ پھیر رہا ہے حق سے، تو کیا یہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے، ویسے تو کہتا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اس کے آگے پھر اور واقعات ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا، جی بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں میں، اس نے کہا جی آج اگر انہوں نے نماز پڑھی نا تو میں بہت بڑا پتھر لا کے ان کے سر پہ مار کے سر کچل دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر کچل دے، اور لے کر ایسے جب قریب گیا نا تو وہاں سے پھر بھاگا پیچھے کی طرف، اسی طرح جیسے پہلے بھاگا تھا، اور اتنا خوفزدہ ہوا کہ لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو پتھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ٹینشن میں پتھر کے ساتھ اس کے ہاتھ چپک گئے، یعنی پتھر اتنا وزنی ہے پھر بھی چھوڑ نہیں رہا، اور بتا رہے ان کو، کہتا ہے وہ مجھے جو ہے نا ایک اونٹ نظر آیا ہے، ایک اونٹ نظر آیا ہے، ایسا اونٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کی کھوپڑی اور اس کا جو ہے نا جس طریقے سے اس کے دانت تھے، میں نے ایسے دانت نہیں دیکھے، اور مجھے لگ رہا تھا میں قریب گیا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کرے گا، کھا جائے گا مجھے۔ ایک یہ واقعہ ہے، اور اس طریقے سے اس نے یعنی اپنے لوگوں کو، اور اس طریقے سے اس نے دوسرا یہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں، اپنے دوستوں کو کہا کہ اگر میں ان کو مار دوں تو پھر تم مجھے بچا لو گے نا ان کے خاندان سے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا کوئی بندہ مارے تو وہ خاندان تو نہیں چھوڑتا نا، وہ تو اس کو مارے گا، اس کو بھی قتل کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ پھر تمہاری مرضی ہے، مجھے چھوڑ دو، یا عبد مناف کے سامنے مجھے چھوڑ دو، وہ مجھے مارتے رہیں۔ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر اس طریقے سے ہوا، اور پھر وہ بھاگ گیا۔
اس کے علاوہ ایک واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے وہ بھی نماز پڑھنے سے متعلق ہے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل جو ہے نا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اپنی مجلس لگا کے اس نے کہا کہ یار یہ نماز پڑھتے ہیں یہ، کیونکہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کی نا تو پہلے ظاہر ہے یہ طریقہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا ان کے علم میں، تو وہ کہتے تھے یہ کیسا عجیب سا طریقہ ہے عبادت کرنے کا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اس وجہ سے حضور پاک کی مخالفت تو کر ہی رہے تھے، تو ان کو یہ طریقہ اور بھی وہ کہتے تھے یہ ناک رگڑنا اور اس طرح، تو آئندہ اگر آپ نے کیا نا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب تیسری دفعہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے کہا کہ یار کوئی تم میں ہے نا فلاں بندے نے اونٹنی اپنی ذبح کی ہے، تو اس کی جو بچہ دانی یعنی اوجڑی جس کو آپ کہتے ہیں نا، جیسے بکرے ذبح کرتے ہیں تو وہ باہر پڑی ہوتی ہے نا، بیل ذبح کرتے ہیں تو اتنی وزنی سی ہوتی ہے، اور اونٹ کی اگر ہو تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابو جہل اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یار وہ فلاں بندے نے اونٹنی ذبح کی ہے، اگر اس کی اوجڑی جو ہے نا وہ لا کے ان کے سر پہ کوئی ڈال دینا، کون ہے تم میں؟ تو آپ کو پتہ ہے نا بدتمیز لوگوں میں سے اور بھی بڑے بڑے بدتمیز اور خبیث لوگ ہوتے ہیں، تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ اٹھا، اس نے کہا میں کروں گا یہ کام، لعنت ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ اٹھا اور جا کے اس نے وہ اجڑی اتنی وزنی جو تھی وہ حضور پاک سجدے میں تھے آپ کے سر پہ لا کے ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور ایک صحابی ہیں بڑے مشہور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا لیکن میں اتنا کمزور تھا، یعنی ایک تو عمر میں بھی چھوٹے تھے اور اکیلے تھے، اور وہ پورے کا پورا قبیلہ یعنی ان کے اتنے لوگ سردار، تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو کہتے ہیں میں کمزور تھا اور مجھے بڑا دکھ تھا کہ میں آپ کی مدد کروں لیکن میں کر نہیں سکتا تھا، میں اگر جاتا تو وہ مجھے بھی بہت مارتے۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کو جا کے کسی نے بتایا، وہ پھر گھر سے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا یعنی ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پھر اس کی پیشانی کو پکڑ کے یعنی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو کہ جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ پیشانی سے مراد بعض مفسرین نے یعنی دماغ بھی لیا پیشانی کے اندر، جیسے ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اور یہ جیسے مجرموں کو پکڑ کے مطلب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، اپنے دوستوں یاروں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے ابو جہل نے بہت ہی آپ کو برا بلا کہا، اور بہت ہی یعنی کہ کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا، آپ ادھر نماز نہ پڑھا کریں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پھر صحیح سنائی آگے سے، اور سخت سست کہا۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس پورے مکہ کے شہر میں میرے سب سے زیادہ دوست ہیں اور میرے زیادہ جاننے والے ہیں، میری مجلس بڑی ہے، میری بیٹھک بڑی ہے، میں بہت بڑا چودھری ہوں، میرے سپورٹر بہت ہیں، میرے ووٹر بہت ہیں، یوں کہہ لیں، یعنی میرے سپورٹر اور ووٹر بہت زیادہ ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ وادی لوگوں سے بھر دوں۔ آپ کس کو مطلب تڑی لگا رہے ہیں؟ اپنی زبان میں ہم کہیں تو آپ کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ جب کہا گیا نا فَلْيَدْعُ نَادِيَا، وہ بلا لے اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو پھر ہم بھی فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، عذاب کے فرشتوں کو۔ تو اگر وہ بلا لیتا نا تو فرشتے ان کو پکڑ لیتے، یعنی اپنے سارے جتنے مرضی دوستوں کو بلا لیتا اور فرشتے ان کو پکڑ لیتے اور ان کے ساتھ جو حشر کرتے۔ اور ایسے ہی پھر دیکھیں نا بدر کے موقع پہ کیا ہوا ہے،
وہی ابو جہل تھا نا، اور وہ ساری اسی کی مجلس تھی نا جو اس کے ساتھ گئی ہوئی تھی، کیسے ان کو پھر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں نے کاٹ دیا ہے۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف گئے نا، سن رہے ہیں آپ لوگ، تو مدینہ کے نوجوان لڑکے جو تھے آپ کی عمر کے 15-16 سال عمر ہو گئی ان کی، تو غزوہ بدر جو مشہور مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی ہے نا، تو اس میں وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ تو وہ پوچھ رہے تھے صحابہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود جن کا بھی ذکر ہوا ہے نا، ان سے انہوں نے پوچھا کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے، چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یار یہ بچے سے ہیں، انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے، ایسے ہی آ گئے ہیں بس، جیسے کوئی سمجھ رہا ہے کہ کھیل کھول کے لیے آ گئے ہیں بس، انہوں نے کیا جنگ لڑنی ہے بھلا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کیا کہنا ہے ابو جہل کو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنے صحابی کو کہا کہ چچا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، جیسے میں نے سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یار کوئی بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھ کے جنگ میں ظاہر اتنے لوگ تھے، ان کے تو 1000 کے قریب لوگ تھے، مسلمان 313 تھے، تو اس نے دیکھ کے اس نے کہا کہ وہ رہا تمہاری منزل یا تمہاری جو بھی مقصود ہے، وہ رہا، وہ ابو جہل ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ایسے وہاں سے گئے جیسے مطلب شہباز جاتا ہے، یعنی بالکل جیسے جنگی جہاز F-16 جاتا ہے، ایسے جھپٹے اس کے اوپر جا گئے اور انہوں نے اس کو مار دیا۔ 2 بھائی تھے، معاذ اور معوذ، اور پھر بعد میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کیا۔ تو یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے کہ محبت رسول جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے، کوئی ایسی حرکت کرے، تو اس کا علاج کرنا ہمارے نوجوانوں کا یہ ضروری ہے، یعنی ہمارے نوجوان اس کو ٹھیک کریں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ کَلَّا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تطیعوا، آپ اس کی بات نہ مانیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ کہتا تھا آپ خانہ کعبہ میں آ کے نماز نہ پڑھیں، نماز سے روکتا تھا، اور آج ہمیں کوئی بھی نہیں روکتا نماز سے، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ حضور پاک کو تو ابو جہل روکتا تھا یا صحابہ کرام کو اس وقت، تو وہ اس وقت نماز نہیں مطلب رکاوٹ ڈال رہے تھے، اور آج ہم بچوں کو کہتے ہیں، بڑوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیں یہ فرض ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی۔ کیسا الٹ زمانہ آ گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا، آپ اس کی بات نہ مانیے کہ نماز نہ پڑھیں۔ واسجد، آپ سجدہ کیجئے، یعنی نمازیں پڑھیے۔ واقترب، اور اس سے اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے، یعنی نماز پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا۔ یعنی اس میں سجدہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سجدہ جو ہے، سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا تو سب سے زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے، حضرت ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کے وقت بھی آپ کے پاس گزارتا تھا، اور پانی رکھتا تھا آپ کا حاجت کے لیے، جب جاتے تھے تو اس وقت بھی وضو بھی کرواتا تھا۔ تو اس طرح میں خدمت کرتا رہا، تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، مجھے کہا کہ مانگ جو مانگنا ہے، جو آپ کو چاہیے نا مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو، کچھ بھی مانگ لو۔ تو ہمارے جیسا بندہ ہوتا نا تو وہ کہتا کہ حضور ایسا ہے کہ یہ بیریا ٹاؤن میں کوئی ایک کنال کا گھر لے دیں اور ایک جو ہے نا بس کوئی پراڈو گاڑی اور کوئی محکمہ اچھا سا کوئی ڈپٹی کمشنر یا اس طرح کا مجھے لگا دیں، تو کوئی بینک میں کوئی 2-5 کروڑ تک ٹرانسفر کر دیں تو بس گزارا ہو جائے گا۔ تو صحابی تھے، صحابہ کی کیا بات ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اچھا، پھر حضور پاک نے بھی اس پہ بس نہیں کیا، آپ نے کہا کچھ اور مانگنا تو مانگ لے، یعنی یہ تو بعد کی بات ہے نا، فوت ہونے کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے پھر کہا کہ دنیا میں کچھ مانگنا ہے، مطلب آپ نے کہا کچھ اور مانگنا ہے تو اور مانگ لو، کچھ اور۔ آپ نے فرمایا کچھ اور، تو انہوں نے کہا نہیں حضور بس
یہی بہترین چیز ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے میرے لیے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں آپ مانگ سکتے کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگ لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگ لیں، آپ کے ساتھ رہنا مانگ لیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایک اور چیز ہے جو مانگی جا سکتی تھی لیکن جائز ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، تو حضور پاک کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تھا، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ حضور پاک کا پڑوس جو ہے نا وہ مل جائے۔ اور یہاں سے ہی صحابہ کرام کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عروج دیا ہے کہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے اور آپ کے بال نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، جو بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹنگ کرواتے تھے نا، تو وہ صحابہ کرام نیچے نہیں زمین پہ، اس پہ لڑائی ہو جاتی تھی، لڑائی یعنی کہ جپٹا، یعنی مجھے دے دیں اس طرح لڑتے تھے، بھائی مجھے بھی دے دیں کچھ بال، اس طرح انہوں نے پھر صدیوں محفوظ رکھے۔ اور ابھی بھی استنبول میں، ترکی جو ہے اس کا جو شہر ہے کیپٹل ہے استنبول، اس میں حضور پاک کی اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو وہاں جائیں اور وہاں دیکھیں۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ آخری سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سورۃ اذا السماء انشقت اور اس سورت یعنی سورہ اقرا میں سجدہ کیا کرتے تھے، سورہ علق میں۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک تو یہی ہے کہ جس طرح ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، کچھ مفسرین اور کچھ علماء کرام اور اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے نا اس طرح اس کے لیے وضو کر کے پراپر جا کے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ ویسے بھی سر جھکا کے کر لیں تو اس طرح بھی یہ سجدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہم نے پڑھا ہے آج خاص طور پہ، یہ بیسیکلی آخری صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور سیرت النبی کا بھی یہ پارٹ ہیں، یعنی سیرت النبی کا ہم جب مطالعہ کریں گے تو ظاہر ہے وحی کا آغاز، اس میں یہ سارا ذکر آئے گا۔ جو ہماری سیرت النبی کی کلاس ابھی شروع ہوئی ہے تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلم کی جیسے بات ہوئی تو اس میں بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سارا کچھ لکھ دے، تو قلم نے لکھ دیا۔ تو قلم کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ علم سے محبت کرنا اور لکھنے پڑھنے سے، اور لکھنے کی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو شوق پیدا کرے، اس کو ضرور لکھنا چاہیے اور اس میں پریکٹس کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے کہا کہ آپ سجدہ کیجئے، یعنی نماز پڑھیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب جتنا بندہ ہوتا جاتا ہے اس کے معاملات پھر صحیح ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد نا نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے فرائض ادا کرنے کے بعد جب نفلی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جن قدموں سے وہ چلتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جوں اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا جاتا ہے، پھر وہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے اور ایسے کام کر سکتا ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، بزرگوں کی کرامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی جو نفلی کام ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔